سامعین سے گزارش ہے کہ ایلیکوینٹ ادب اور ایلیکوینٹ ادب ایکسٹراس میں جتنے بھی مشہور تاریخی ناولز اور فکشنل ناولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹویٹر پر فالو کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الدین زنگی، شجاعت سے بھرپور ایک مجاہد کی سچی داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 4۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ بھی بیت المقدس کو عیسائیوں سے آزاد نہ کرا سکے۔ 1145 عیسوی میں یورپ میں ایک مرتبہ پھر دوسری صلیبی جنگ کی آگ بھڑکا دی جاتی ہے، اور پوپ بذات خود تمام یورپی بادشاہوں کو خطوط لکھ کر ان کو دعوت دیتا ہے کہ وہ آئیں اور صلیبی جنگ کا علم اپنے ہاتھ میں لیں۔ جرمنی اور فرانس کے بادشاہ کانریڈ اور لوئی اپنی اپنی فوجوں کے ساتھ اس صلیبی جنگ کی قیادت پر راضی ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد کئی چھوٹے چھوٹے بادشاہ اور نواب بھی اس لشکر میں شامل ہوتے ہیں اور قسطنطنیہ کی جانب پیش قدمی کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ 9 لاکھ کا لشکر تھا۔ جب یہ لشکر قسطنطنیہ کے آس پاس پہنچا ہے تو اتنی تباہی مچاتا ہے کہ خود قسطنطنیہ کے لوگ اس سے پناہ مانگنے لگتے ہیں۔ بازنطینی سلطنت ان سے درخواست کرتی ہے کہ یہ جلد از جلد ایشیائی کوچک میں داخل ہو جائیں اور فلسطین کی طرف اپنا سفر جاری رکھیں۔ سلطان مسعود سلجوق کہ جو الپ ارسلان کی اولاد میں سے تھا، اس صلیبی لشکر کو روکنے کے لیے دیواریں چین بن کر کھڑے ہو گئے۔ اس وقت مسلم دنیا کی صورتحال یہ تھی کہ ایشیائی کوچک اور اناطولیہ میں سلجوق حکمران تھے، اور بغداد اور دمشق کی طرف زنگی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ یہ دونوں ترک قومیں تھیں اور دونوں ہی امت مسلمہ کے دفاع میں اپنی تلواریں بے نیام کر چکی تھیں۔ سلجوق قسطنطنیہ آنے والے تمام راستوں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور صلیبی فوج کو ان علاقوں سے گزرنے کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی۔ 9 لاکھ کا جم غفیر جب اناطولیہ کے علاقے میں پہنچا تو سلطان مسعود سلجوق رحمۃ اللہ علیہ بھوکے شیروں کی طرح ان پر ٹوٹ پڑے۔ اس قدر کشت و خون ہوا کہ 9 لاکھ کے لشکر میں سے تقریباً 6 لاکھ صلیبی صرف اناطولیہ ہی میں کاٹ دیے گئے۔ کانریڈ اور لوئی کے لشکروں کا اس قدر جانی و مالی نقصان ہوا کہ اس کے بعد ان کی ہمت اور حوصلہ ہی جواب دے گیا، اور وہ بڑی مشکل سے جان بچا کر بیت المقدس شریف پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ یروشلم پہنچ کر یہ دونوں بڑے بادشاہ آپس میں گلے لگ کر دہاڑے مار مار کر روئے اور اپنی فوجوں کی تباہی پر ماتم کیا۔ دوسری صلیبی جنگ کی ایک بات جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ اس جنگ کو شروع کرنے سے پہلے اس کا کوئی ہدف طے نہیں کیا گیا تھا۔ پہلی صلیبی جنگ کا مقصد تو یہ تھا کہ بیت المقدس شریف کو مسلمانوں سے آزاد کرایا جائے، مگر دوسری صلیبی جنگ کی آگ تو بھڑکا دی گئی تھی، لیکن اس 9 لاکھ کے لشکر اور تمام بڑے بڑے جرنیلوں کے پاس کوئی واضح مقصد نہ تھا کہ کس پر حملہ کرنا ہے۔ جب اتنی بڑی مہم، اتنا خرچ اور اتنی بڑی فوج کو حرکت میں لایا جائے اور سامنے کوئی واضح ہدف بھی نہ ہو تو بہت جلد ہی فوج میں مایوسی پھیل جاتی ہے۔ چنانچہ اپنی اپنی فوج کو اتنی تباہی کے بعد ان دونوں بادشاہوں کا بھی یہی حال تھا۔ مجبوراً صلیبیوں کی طرف سے یہ ارادہ کیا جاتا ہے کہ چونکہ اور کوئی ہدف نہیں ہے لہٰذا دمشق پر ہی حملہ کر دیا جائے۔ جب دمشق پر حملہ کرنے کے لیے محاصرہ کر لیا جاتا ہے تو سلطان نور الدین زنگی کو اطلاع ہوتی ہے۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے پہنچتے ہیں اور صلیبی فوج پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ دمشق پر اس وقت نور الدین زنگی کے مخالف سردار کی حکومت تھی۔ اس کے باوجود جب صلیبیوں نے دمشق پر حملہ کیا تو نور الدین زنگی صلیبیوں کی سرکوبی کے لیے وہاں پہنچ گئے۔ صلیبیوں پر ان کی اتنی دہشت تھی کہ صرف 4 دن میں ہی وہ دمشق کا محاصرہ اٹھا کر واپس لوٹ گئے۔ اس طرح دوسری صلیبی جنگ یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ تاریخ میں اس سے زیادہ ناکام اور شرمناک شکست صلیبیوں کو کبھی نہیں ہوئی تھی۔ صرف 4 دن کی مہم کے لیے انہوں نے اپنے لاکھوں فوجی مروا ڈالے اور اپنے آپ کو ذلیل و خوار کر دیا، اور بغیر کچھ حاصل کیے ہی واپس لوٹ گئے۔ مغرب کی نماز کے بعد سمرون کے گھر کے دروازے پر جب دستک ہوئی تو مشل بھاگتی ہوئی دروازے پر گئی۔ دروازہ جب اس نے کھولا تو دروازے پر مجددین شمس الدین اور قتلہ کھڑے تھے۔ مشل نے بڑے خوشکن انداز میں انہیں سلام کیا، پھر دروازہ کھول کر ایک طرف کھڑی ہو گئی۔
اتنی دیر تک سمرون اور کارلوس بھی اٹھ کر دروازے کے قریب آ گئے تھے۔ باری باری ان تینوں سے انہوں نے مصافحہ کیا۔ ان تینوں کو لے کر وہ نشستگاہ کی طرف بڑھے۔ مشل دروازہ بند کرنے کے بعد اس کمرے کی طرف چلی گئی جس میں مرسینہ اور جمارہ بیٹھی تھیں۔ سمرون اور کارلوس ان تینوں کو لے کر نشستگاہ میں داخل ہوئے تو اسی لمحے ایزابیل بھی نشستگاہ میں داخل ہوئیں۔ تینوں سے مل کر وہ بھی ایک نشستگاہ پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر گفتگو کا آغاز مجددین نے کیا۔ محترم سمرون، میں نے آپ سے گزارش کی تھی، میرے خیال میں آپ نے اپنے گھر والوں سے مشورہ کیا ہوگا۔ اور مجددین کہتے کہتے رک گیا، اس لیے کہ سمرون مسکراتے ہوئے بول پڑا، بیٹے فکر مند مت ہو، میں اس موضوع پر اپنے بھائی کارلوس اور ایزابیل دونوں سے بات کر چکا ہوں۔ جہاں تک جمارہ کا تعلق ہے، میں اس کا عندیہ پہلے ہی لے چکا ہوں اور وہ اس رشتے کے لیے تیار ہی نہیں بلکہ خوش بھی ہے۔ اس موضوع پر میں نے ایزابیل سے بھی بات کی ہے۔ اب تم ایزابیل کا جواب خود ہی سن لو، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ ساتھ ہی سوالیہ انداز میں سمرون نے اپنی بیوی ایزابیل کی طرف دیکھا۔ ایزابیل مسکرائی، پھر مجددین کو مخاطب کر کے کہنے لگی، مجددین میرے بیٹے، اپنی بیٹی جمارہ کے لیے شمس الدین سے بڑھ کر ہمیں کوئی مل ہی نہیں سکتا۔ میں اس رشتے پر صرف رضامند ہی نہیں بلکہ بے حد خوش ہوں۔ ایزابیل کا یہ جواب سن کر شمس الدین کی تو گردن جھکی ہوئی تھی، لیکن مجددین اور خطلق بے پناہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ پھر مجددین نے ایزابیل کو مخاطب کیا، اگر یہ بات ہے تو پھر جمارہ کو یہاں بلوائیں، ویسے مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس رشتے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لہٰذا میں اپنے ساتھ جمارہ کے لیے انگوٹھی لے کر آیا ہوں۔ یہ انگوٹھی میری ماں نے دی تھی۔ اس پر ایزابیل بول پڑی، بیٹے کیا ہی بہتر ہوتا کہ تمہاری ماں بھی یہاں موجود ہوتی، خود اپنی آنکھوں سے جمارہ کو دیکھ لیتی۔ مجددین نے سکھ کا ایک سانس لیا اور کہنے لگا، آپ کو اس سلسلے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ جمارہ کے متعلق میں تفصیل سے اپنی ماں سے بات کر چکا ہوں اور جمارہ کے متعلق اس کو تفصیل بھی بتا چکا ہوں۔ وہ اس رشتے پر خوش ہے۔ پھر میں آپ سے یہ بات بھی کہوں کہ میری پسند میری ماں کی پسند ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ شمس الدین جمارہ کو پسند کر چکا ہے۔ بس میرے خیال میں اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے۔ مجددین رکا، پھر اس کی خوشیوں بھری آواز سنائی دی، اب آپ ایسا کریں، جمارہ کو یہاں بلوائیں تاکہ ہم رسم کی ادائیگی کریں۔ اس پر ایزابیل اٹھ کھڑی ہوئی اور کمرے سے نکل گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جمارہ کو اپنے ساتھ لائی۔ اس کے پیچھے مرسینہ اور مشل بھی تھیں۔ تینوں آگے بڑھ کر وہاں بیٹھ گئیں۔ اس موقع پر سمرون اپنی جگہ سے اٹھا۔ اپنے لباس میں سے اس نے ایک انگوٹھی نکالی، اپنی بیوی کو تھمائی، پھر سرگوشی کے سے انداز میں کہنے لگا، یہ جمارہ کو دینا، شمس الدین کو پہنا دے گی۔ پھر مسکراتے ہوئے سمرون اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ یہ ساری کارروائی مجددین نے بھی دیکھ لی تھی۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ اس نے بھی اپنے لباس کے اندر سے ایک انگوٹھی نکالی اور شمس الدین کو تھما کر کہنے لگا، یہ تمہیں جمارہ کو پہنانی ہے۔ مسکراتے ہوئے شمس الدین نے انگوٹھی لے لی۔ پھر کارلوس جو یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا مسکراتے ہوئے بول پڑا، شمس الدین بیٹے، اپنی جگہ سے اٹھ کر یہاں جمارہ کے پاس آ کر بیٹھو۔ اس موقع پر شمس الدین نے جواب طلب انداز میں مجددین کی طرف دیکھا۔ مجددین مسکرایا، پھر کہنے لگا، محترم کارلوس ٹھیک کہتے ہیں، جاؤ جا کر جمارہ کے پاس بیٹھو تاکہ رسم کی ادائیگی کی جا سکے۔ شمس الدین اپنی جگہ سے اٹھا، آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ مرسینہ اور مشل دونوں ایک طرف ہٹ گئی تھیں۔ آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے شمس الدین جمارہ کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ اس موقع پر مجددین پھر بولا، وہاں جا کر بیٹھ نہیں جانا ہے، انگوٹھی پہنانی ہے۔ اس پر سب نے ایک قہقہہ لگایا۔ پھر شمس الدین حرکت میں آیا۔ جمارہ کو اس نے انگوٹھی پہنا دی۔ جواب میں اپنی ماں ایزابیل کے کہنے پر جمارہ نے بھی مسکراتے ہوئے گردن کو جھکائے ہوئے شمس الدین کو انگوٹھی پہنا دی۔ اس کے بعد مجددین مسکراتے ہوئے کہنے لگا، محترم سمرون اور کارلوس، میں آپ سب لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ میری ماں جب سنے گی کہ میں نے جمارہ کے ساتھ شمس الدین کی نسبت طے کر دی ہے تو میں بتا نہیں سکتا کہ اس کی خوشی کی انتہا کیا ہوگی۔ وہ بے حد خوش ہوگی۔ اگر کبھی حالات نے اجازت دی تو میں اپنی ماں کو یہاں لے کر ضرور آؤں گا۔ کاش حالات ایسے ہوتے کہ میں اس رسم میں اپنی ماں کو یہاں بلا سکتا،
ہم تینوں بھائی آج رات کے پچھلے پہر اپنے لشکر کے ساتھ حلب کی طرف کوچ کر جائیں گے، اس لیے کہ سلطان نور الدین زنگی نے مجھے واپس بلوا لیا ہے۔ مجددین مزید کچھ کہنا چاہتا تھا، بیچ میں جرأت مندی اور بڑی دلیری کا مظاہرہ کرتی ہوئی پہلی بار مرسینہ مجددین کو مخاطب کرتے ہوئے بول اٹھی، امیر، سب سے پہلے تو میں بھائی شمس الدین اور بہن جمارہ کی نسبت پر آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ دوسرے، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے ابھی تک اپنی ماں، اپنی پھوپھی اور اس کی پھوپھی ذات کا تو نام بتایا ہی نہیں، جس کی نسبت بھائی خطلق سے طے ہو چکی ہے، اور یہ کہ آپ تینوں کے باہر رہنے سے آپ کی ماں اکیلی رہتے ہوئے دشواریوں کا سامنا نہ کرتی ہوں۔ مرسینہ جب خاموش ہوئی تو اس کی طرف دیکھے بغیر مجددین کہنے لگا، بی بی، میری ماں کا نام عبیدہ ہے، پھوپھی کا نام زہران اور پھوپھی ذات بہن کا نام ابیرہ ہے، جس کی نسبت خطلق کے ساتھ طے ہو چکی ہے، اس لیے کہ وہ خطلق کی بھی پھوپھی ذات ہے۔ رہا سوال تمہارا کہ ہماری غیر موجودگی میں ہماری ماں تنہائی محسوس کرتی ہوگی، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارا اور ہماری پھوپھی کا گھر بالکل ساتھ ساتھ ہے، بیچ میں دیوار بھی نہیں، اکٹھا ہی ہے، اسی لیے میری ماں اکیلا پن محسوس نہیں کرتی۔ جب ہم تینوں بھائی باہر ہوتے ہیں تو میری پھوپھی زہران اور ابیرہ دونوں اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے موجود ہوتی ہیں۔ سمرون، کارلوس، ایزابیل، جمارہ اور مشل خوشی اور سکون محسوس کر رہے تھے کہ اس نے مجددین کے ساتھ گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ مجددین کے جواب میں شاید مرسینہ مطمئن ہو گئی تھی، لہٰذا خاموش رہی۔ اس پر ایزابیل اٹھی اور کہنے لگی، میری بیٹیوں، اٹھو، یہیں کھانے کے برتن لگاؤ، سب مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ اس پر مرسینہ اور مشل دونوں اٹھ گئی تھیں۔ جمارہ بھی جب اٹھی تو اس کو مخاطب کر کے مجددین کہنے لگا، جمارہ بہن، تم بیٹھی رہو، تمہاری تو آج نسبت طے ہے، میرے خیال میں تمہیں آج کام نہیں کرنا چاہیے۔ جمارہ چند قدم آگے بڑھ کر رکی، مسکراتے ہوئے مجددین کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، نہیں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں، میں مرسینہ اور مشل کے ساتھ مل کر سارا کام کروں گی۔ اس کے ساتھ ہی وہ مرسینہ اور مشل کے ساتھ باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر میں تینوں نے وہاں مل کر کھانے کے برتن لگا دیے تھے اور سب نے مل کر کھانا کھایا، اور پھر سب وہاں کچھ دیر بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔ پھر مجددین سمرون اور کارلوس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اب آپ آرام کریں، ہم تینوں جاتے ہیں، وقت تھوڑا ہے، ہم نے تیاری کرنی ہے، اس لیے کہ رات کے پچھلے حصے میں ہم نے یہاں سے کوچ کرنا ہے۔ مجددین کی طرف دیکھتے ہوئے شمس الدین اور خطلق بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ سمرون، کارلوس، ایزابیل، جمارہ، مرسینہ اور مشل بھی کھڑی ہو گئی تھیں۔ اس کمرے سے نکل کر سب باہر آئے۔ صحن میں آ کر جمارہ نے مجددین کو مخاطب کیا، مجددین میرے بھائی، اب جب کہ آج آپ یہاں سے رخصت ہو جائیں گے، اگر آپ سے میں ایک بات کہوں تو آپ اپنی بہن کی بات کا برا نہ مانیں گے۔ مجددین ایزابیل کے قریب ہوا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا، کہنے لگا، میری بہن، تم جو چاہو کہو، جس قسم کی سخت اور کڑوی بات کہنی چاہو کہہ سکتی ہو، میں برا نہیں مانوں گا۔ مرسینہ، مشل بھی جمارہ کے قریب کھڑی تھیں، باقی بھی ان کے گرد آ کر جمع ہو گئے تھے۔ جمارہ پھر بول پڑی، بھائی، کتنے دکھ اور کتنی افسوس کی بات ہے کہ آپ نے خطلق اور شمس الدین کی نسبت کا اہتمام تو کر دیا، آپ نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا۔ ایک بہن کی حیثیت سے میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ بھی شادی کر لیں۔ مجددین بالکل سنجیدہ ہو گیا تھا، چہرہ اس کا سرخ ہو گیا تھا۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے شمس الدین اور خطلق بھی سہم گئے تھے۔ کچھ دیر ایسا ہی سما رہا، پھر مجددین سنبھلا، دوبارہ اس نے جمارہ کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، جمارہ میری بہن، یوں جانو میں شادی کر چکا ہوں۔ جمارہ چونک سی پڑی، کس سے شادی کر چکے ہیں آپ؟ مجددین ایک دم اپنا ہاتھ تلوار کے دستے پر لے گیا، پھر اپنی تلوار اس نے بے نیام کی اور کہنے لگا، یوں جانو میری شادی اس تلوار سے ہو چکی ہے، میں نے اپنی زندگی کو ایک مقصد کے لیے وقف کر دیا ہے۔ رہا میری شادی کا سوال تو میری بہن، وہ میرے مقدر، میری قسمت میں ہی نہیں۔ اس کے ساتھ ہی نہایت سنجیدہ اور اداس سا مجددین آگے بڑھ گیا تھا، کسی کو کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ پھر سب نے ان تینوں کو الوداع کر دیا اور وہ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ اسی رات مجددین، شمس الدین اور خطلق اپنے لشکر کے ساتھ الروحہ سے حلب کی طرف کوچ کر گئے۔
سلطان نور الدین زنگی اور امیر العساکر اسد الدین شیر کو دوسرے سالاروں کے ساتھ حلب شہر سے باہر عسکریوں کی تربیت کا جائزہ لے رہے تھے کہ مجددین شمس الدین اور قتلق اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے وہاں آئے۔ انہیں دیکھتے ہی سلطان نور الدین، اسد الدین شیرکوہ اور دوسرے سالار ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ قریب آ کر تینوں گھوڑوں سے اتر آئی۔ ان تینوں سے سب پرجوش انداز میں ملے۔ پھر سلطان نے مجددین کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، ابن الداعیہ، تمہاری الربا سے باہر کارگزاریوں کی ساری تفصیل مجھے مل چکی ہے۔ تمہاری آمد سے بھی مجھے آگاہ کیا جا چکا ہے۔ صلیبیوں کو روکنے میں جس کارگزاری کا تم نے مظاہرہ کیا اس کے لیے تم قابل تعریف ہو۔ تم خوش قسمت ہو کہ تھوڑی دیر پہلے شیر کو تمہاری عسکری فراست اور تمہاری جنگی مہارت کی تعریف کر رہا تھا۔ بہرحال جس مقصد کے لیے تم الربا شہر کی طرف گئے تھے اس سلسلے میں میں پوری طرح تم تینوں سے مطمئن ہوں۔ دیکھو، تمہاری ماں کو تمہاری آمد کی اطلاع کر دی گئی ہے اور وہ بڑی بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اب ہم تمہیں یہاں باتوں میں الجھانا نہیں چاہتے، تفصیل سے تمہارے ساتھ بعد میں گفتگو ہوگی۔ ابھی تم سیدھے گھر جاؤ، اس لیے کہ میں تمہاری ماں کی بے چینی کو جانتا ہوں۔ وہ دروازے پر کھڑی تمہاری راہ دیکھ رہی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی سلطان کے کہنے پر تینوں گھوڑے پر سوار ہوئے اور شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ تینوں اپنے گھوڑوں سے اتر کر ایک کھلے میدان میں داخل ہو گئے۔ صحن میں 3 ڈھلی ہوئی عمر کی عورتیں اور ایک نوجوان لڑکی کھڑی شاید ان تینوں کا ہی انتظار کر رہی تھیں۔ ڈھلی ہوئی عمر کی عورتوں میں ایک مجددین اور شمس الدین کی ماں عبیدہ تھی، دوسری عورت ان تینوں کی پھوپھی زہران اور تیسری ان کی پھوپھی ذات اور قتلق کی منصوبہ ابیرہ تھی۔ اپنے گھوڑوں کی باگیں چھوڑ کر تینوں آگے بڑھے۔ عبیدہ اور زہران نے بھرپور شفقت اور ممتا میں ان کا استقبال کیا تھا۔ اتنی دیر تک ابیرہ فوراً حرکت میں آئی۔ ان کے گھوڑوں کو پکڑ کر اس نے ایک طرف باندھ دیا۔ پھر عبیدہ اور زہران ان دونوں کو سامنے والی نشستگاہ میں لے گئیں۔ ابیرہ ان کے پیچھے پیچھے تھی۔ سب جا کر نشستگاہ میں بیٹھ گئے۔ پھر اپنی ماں عبیدہ کے کہنے پر مجددین انہیں الربا میں اپنی کارگزاری کی تفصیل بتا رہا تھا۔ اس تفصیل میں کارلوس مرسینہ مشل سے ملاقات، پھر صلیبیوں کے خلاف جنگ اور ان کا انطاکیہ کی طرف بھاگ جانا، اور آخر میں وہ انہیں سمرون کے ہاں شمس الدین اور جمارہ کی نسبت طے ہونے کی تفصیل بتا رہا تھا۔ جب تک ملک شاہ سلجوقی مسلمانوں کا سلطان رہا، یورپ کی صلیبی قوتوں کو مسلمانوں کے علاقوں کی طرف آنکھ اٹھانے کی جرأت نہ ہوئی۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کی وفات کے بعد جب عالم اسلام کا شیرازہ بکھرا، مختلف شہروں پر مختلف حکمران قابض ہوئے، تب یورپ والوں نے مسلمانوں کے خلاف پہلی صلیبی جنگ کی ابتدا کر دی تھی۔ اس صلیبی جنگ کے نتیجے میں انطاکیہ، سور، صدا، بیروت، یروشلم، طرابلس اور دیگر بہت سے شہر مسلمانوں سے صلیبیوں نے چھین لیے تھے، اور اب صورتحال یہ تھی کہ مختلف شہروں پر چھوٹے چھوٹے حکمران تھے، جن میں سے حلب پر سلطان نور الدین زنگی اور موصل پر اس کا بڑا بھائی سیف الدین حکمران تھے۔ اب جرمنی کا بادشاہ کانریڈ اور فرانس کا بادشاہ لوئی یروشلم پہنچ کر اپنی عسکری طاقت اور قوت کو استوار کرنے لگے تھے، اور یروشلم کے بادشاہ بالڈوین نے بھی ان کا ساتھ دیا تھا۔ اس طرح یروشلم میں 3 بڑی قوتیں یکجا ہو گئی تھیں، اور جب انہوں نے دیکھا کہ اب وہ مسلمانوں پر ضرب لگانے کے لیے اپنے لشکریوں کو ترتیب دے چکے ہیں، تب انہوں نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے دمشق پر حملہ آور ہونا چاہیے، اور دمشق پر قبضہ کرنے کے بعد مسلمانوں کے دوسرے علاقوں اور شہروں کی طرف یلغار کر دینی چاہیے۔ یہ فیصلہ ہونے کے بعد تینوں نصرانی بادشاہ اپنے متحدہ لشکر کے ساتھ یروشلم سے نکلے، اور بڑی برق رفتاری سے انہوں نے دمشق کا رخ کر دیا تھا۔ دمشق ارض شام کا سب سے بڑا شہر تھا۔ یہ سطح سمندر سے تقریباً 700 میٹر بلند صحرا کی حد پر، اور لبنان شرقیہ کے سلسلہ کوہ کی شرقی حد پر جبل فاسیون کے دامن میں واقع ہے۔ یہ شہر حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں فتح ہوا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں دمشق کے بادشاہ نے شمال کے شاہان آشور اور جنوب کے مملوک اسرائیل کے خلاف جنگ میں کامیابی حاصل کی۔ 732 قبل مسیح میں پلاسر نے دمشق کی بادشاہت کا خاتمہ کر دیا تھا۔ 8ویں صدی قبل مسیح میں اشوریوں نے، 7ویں صدی میں بابلیوں نے، 6ٹھی صدی میں ہنقانشیوں نے، 4تھی صدی میں یونانیوں نے، اور 1 صدی قبل مسیح میں بازنطینیوں نے
دمشق پر ایک بعد دیگرے قبضہ کیا۔ 64 قبل مسیح میں دمشق رومن سلطنت کا ایک صوبہ بنا۔ رومیوں کی جگہ بزنطینیوں نے سنبھال لی تھی۔ 395 عیسوی میں یہ سلطنت شرقیہ کا ایک حصہ بن گیا تھا۔ 612 عیسوی میں ایران کے بادشاہ خیرو ثانی نے دمشق پر قبضہ کر لیا، اور 627 عیسوی میں ایرانی شہنشاہ کی وفات پر دمشق خالی کر دیا گیا، اور 624 عیسوی میں رومن بادشاہ ہرکولیس اس پر قابض ہو گیا۔ 635 عیسوی میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق پر حملہ کیا اور دمشق پر قبضہ کر کے مغرب کی 1000 سالہ سیاست کا خاتمہ کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید بن ابی سفیان کو دمشق کا والی نامزد کر دیا۔ بہت جلد دمشق کو ایک مقدس شہر کا درجہ حاصل ہو گیا۔ روایات کی روشنی میں ان مقامات کا سراغ لگایا گیا جنہیں انبیاء سابقین نے شہرت عطا کی تھی، چنانچہ زائرین کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ زیادہ تر لوگ جبل قاسیون دیکھنے جاتے، جہاں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا۔ 647 عیسوی میں یزید بن ابی سفیان کے انتقال کے بعد دمشق کی قیادت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد امیر معاویہ حاکم بنے تو انہوں نے دمشق میں اقامت اختیار کر لی۔ 1 صدی تک یہ خلافت کے مرکزی صوبے کا مدنی مرکز رہا، یہاں تک کہ خلیفہ ابو العباس صفاح نے دمشق کی جگہ بغداد کو دارالحکومت بنا دیا۔ عباسی خلیفہ المتوکل نے ایک بار پھر اپنا دارالحکومت دمشق تبدیل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ صرف 38 دن قیام کرنے کے بعد سامراہ شہر چلا گیا۔ پھر 867 عیسوی میں بخارا کے ترک احمد بن طولون کو خلیفہ نے دمشق کا والی مقرر کر دیا۔ اس نے خلیفہ کی کمزوریوں کے مد نظر دمشق پر قبضہ کر لیا۔ بنی طولون کے زوال اور قرالتا کی روز افزوں سرگرمیوں کو دیکھتے ہوئے خلیفہ وقت نے اپنا لشکر دمشق روانہ کر دیا۔ اس پر قرالتا کو ہتھیار ڈالنے پڑے تھے۔ اس کے بعد حکمرانی کا سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ سلجوقی سلطان الپ ارسلان نے اپنے بھائی تتمش کو دمشق کا حاکم مقرر کر دیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا داق دمشق کا حکمران بنا۔ اس کے بعد تتمش ثانی حکمران ہوا، لیکن وہ جلد ہی وفات پا گیا۔ اس کے بعد ایک شخص اتاحق ظہیر الدین دمشق کا حاکم بنا۔ اب جس وقت 3 متحدہ صلیبی بادشاہوں کا لشکر دمشق پر حملہ آور ہوا، اس وقت ظہیر الدین کی نسل سے ہی ایک شخص مجید الدین دمشق کا حاکم تھا۔ جن دنوں صلیبی دمشق پر حملہ آور ہوئے تھے، ان دنوں دمشق شہر کے 3 طرف مٹی کی مضبوط دیوار بنی ہوئی تھی، اور ایک طرف گنجان باغوں کی اس قدر کثرت تھی کہ کوئی بڑا لشکر ان میں سے آسانی سے نہ گزر سکتا تھا۔ صلیبیوں نے اسی طرف سے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ اب دمشق کا حاکم مجید الدین بڑا نااہل آدمی تھا، اور اس کی نااہلی اور نالائقی کی وجہ سے اس کا وزیر معین الدین حکومت کے سیاہ و سفید کا مالک بنا ہوا تھا۔ سارا معاملہ مجید الدین کے ہاتھ ہوتا تو وہ یقیناً صلیبیوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا، لیکن اس کا وزیر معین الدین بڑا عقل مند، بڑا جرأت مند شخص تھا۔ اس نے دمشق کے پرجوش عوام اور علماء کی مدد سے صلیبیوں کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی۔ جرمنی کے بادشاہ کانریڈ، فرانس کے لوئی اور یروشلم کے بالڈوین نے دمشق شہر کا محاصرہ کر لیا، اور ایک بہت بڑا لشکر انہوں نے دمشق کے نواح میں پھیلا دیا تھا تاکہ نواحی علاقوں پر حملہ آور ہوں، وہاں سے مال و دولت جمع کریں اور لشکر کے لیے خوراک کے ذخیروں کے ڈھیر لگائیں۔ محاصرے کے دوران صلیبیوں اور مسلمانوں کے درمیان کئی خونریز جھڑپیں ہوئی تھیں۔ شیخ عبد الرحمن الحلال اور فقیہ امام یوسف فندلاوی، جن کا شمار دمشق کے مشائخ اکابر میں ہوتا ہے، انہی جھڑپوں میں صلیبیوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ امام یوسف بڑے کبیر سن تھے۔ معین الدین نے ان کو لڑائی سے روکنا چاہا، لیکن ان کی غیرت دینی نے گوارا نہ کیا کہ ان کے گھر یعنی دمشق کے دروازے پر جہاد دستک دے رہا ہو اور وہ اس میں شرکت سے محروم رہیں۔ قرآن مقدس کی آیات کی تلاوت کرتے ہوئے آگے بڑھے اور مردانہ وار صلیبی فوج میں گھس گئے اور نہایت بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ صلیبی لشکر کی تعداد چونکہ بہت زیادہ تھی، قوت میں بھی وہ دمشق کے لشکر سے زیادہ تھے، لہٰذا ان کا دباؤ دمشق میں اس قدر بڑھ گیا کہ ایک دن وہ شہر سے متصل میدان اخضر تک پہنچ گئے۔
دمشق کے والی مجیر الدین کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ صلیبیوں کے خلاف سلطان نور الدین زنگی اور ان کے بھائی سیف الدین کو مدد کے لیے پکارے، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ صرف نور الدین اور سیف الدین کی طاقت ہی صلیبیوں کا سر توڑ سکتی ہے۔ اس نے تیز رفتار قاصد نور الدین اور سیف الدین کی طرف بھیجے اور جو حالات پیش آ رہے تھے اس کی تفصیل بھیجی۔ صلیبیوں کے دمشق پر حملہ آور ہونے کی اطلاع جب حلب بھیجی تو مسلمانوں کے اندر ایک شور اور جذبہ سا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ دوسری جانب دمشق کے والی مجیر الدین کے قاصد موصل میں سیف الدین کے پاس بھی پہنچ گئے تھے۔ سب سے پہلے نور الدین حرکت میں آیا۔ ہراول کے طور پر اس نے فی الفور ایک لشکر تیار کیا اور وہ لشکر اسد الدین شیرکوہ کی سرکردگی میں اور مجددین کو اس کا نائب بناتے ہوئے دمشق کی طرف روانہ کر دیا، اور اس کے چند دن بعد خود بھی ایک بہت بڑا لشکر لے کر حلب سے نکل کھڑا ہوا۔ ادھر سیف الدین کی حالت یہ تھی کہ جس دن اس کے پاس مجیر الدین کا قاصد پہنچا، اس کے دوسرے روز وہ بھی ایک لشکر کے ساتھ دمشق کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہاں سلطان نور الدین زنگی نے جو سب سے اچھا کام کیا تھا وہ یہ کہ اسد الدین شیرکوہ اور مجددین کو دمشق کی طرف روانہ کرنے سے پہلے اس نے اپنے تیز رفتار قاصد دمشق کی طرف روانہ کر دیے، تاکہ رونما ہونے والے حالات اور دشمن کی نقل و حرکت کے متعلق اسد الدین شیرکوہ اور مجددین ابن الداعیہ نے بڑی برق رفتاری سے اپنے لشکر کے ساتھ دمشق کی طرف پیش قدمی کی تھی۔ ابھی وہ دمشق سے دور ہی تھے اور مشرق سے سورج طلوع ہو رہا تھا کہ سامنے کی طرف سے وہ نقیب آئے جنہیں ان کی روانگی سے پہلے سلطان نور الدین نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے روانہ کیا تھا۔ قریب آ کر وہ نقیب رکے، شیرکوہ اور مجددین نے بھی رک کر اپنے لشکریوں کو رک جانے کا اشارہ دے دیا۔ پھر شیرکوہ نے آنے والوں کو مخاطب کیا، میرے عزیزوں، کہو دمشق کے اطراف میں صلیبیوں کی کیا صورتحال ہے؟ امیر، فرانس کے بادشاہ لوئی، جرمن کے بادشاہ کانریڈ اور یروشلم کے بادشاہ بیلوین نے دمشق کا محاصرہ کر رکھا ہے، اور دمشق کا وزیر معین الدین قلعے کے اندر جو حفاظتی لشکر ہے اس کے ساتھ کمال جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صلیبیوں کو روکے ہوئے ہے۔ لیکن قلعے کے اندر جو لشکر ہے زیادہ دن تک صلیبیوں کی اس یلغار کو روک نہیں سکے گا، اور پھر جس قدر صلیبیوں کا لشکر اس وقت دمشق کا محاصرہ کیے ہوئے ہے، اتنا ہی ایک بڑا لشکر دمشق کے نواح میں بھی موجود ہے۔ وہ اس وقت دمشق سے لگ بھگ 2 فرلانگ کے فاصلے پر ہے، اور انہوں نے دمشق کے اطراف میں مسلمان علاقوں کے اندر لوٹ مچا رکھی ہے۔ یہاں تک کہتے کہتے آنے والے اس نقیب کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے اسد الدین شیرکوہ بول اٹھا تھا، کیا تم صلیبیوں کے اس لشکر تک ہماری رہنمائی کر سکتے ہو جو اس وقت دمشق کے نواح میں مسلمانوں کے علاقوں میں پڑاؤ کیے ہوئے ہے؟ دیکھو یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ وہ نقیب اس پر چھاتی تانے ہوئے بول اٹھا، امیر آپ فکر مند نہ ہوں، ہم ان کے محل وقوع سے پوری طرح باخبر ہو کر آپ کی طرف آئے ہیں۔ جس جگہ آپ اس وقت ہیں اس سے آگے بائیں جانب وہ اپنے لشکر میں مصروف ہیں۔ لیکن امیر ایک بات میں کہوں، جو لشکر آپ کے ساتھ ہے اس لشکر کی تعداد اس سے کئی گنا زیادہ ہے، اور وہ… اسد الدین شیرکوہ نے سر کو جھٹک دیا، کہنے لگا، میرے عزیز تم تعداد کو چھوڑو، تم سب کا کام ہے کہ اس لشکر تک ہماری رہنمائی کرنی ہے۔ تم تھوڑی دیر رکو، میں ذرا اپنے عزیز مجددین سے بات کر لوں، اس کے بعد ہم اپنے کام کی ابتدا کریں گے۔ پھر اسد الدین شیرکوہ مجددین کے قریب ہوا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز بھائی بتا اب تیرا کیا خیال ہے؟ مجددین مسکرایا اور کہنے لگا، وہ زیادہ بڑے جرم کا مرتکب ہے جو دمشق کا محاصرہ کیے ہوئے ہے، ان سے تو ہم نمٹ لیں گے، لیکن پہلے ان سے نمٹنا چاہیے جو مسلمان علاقوں کو لوٹ رہے ہیں۔ میرے خیال میں پہلے ان کا رخ کریں، اس کے بعد میرا اندازہ ہے کہ سلطان خود بھی یہاں پہنچ جائے گا۔ ویسے بھی ہمارے لیے سلطان کا یہی حکم ہے کہ ہم نے محاصرہ کرنے والے صلیبی لشکر کو اپنے ساتھ الجھائے رکھنا ہے، اور کسی بھی صورت انہیں اس قابل نہیں رہنے دینا کہ وہ دمشق میں داخل ہو جائیں۔ ان پر آخری ضرب اسی وقت لگائی جائے گی جب سلطان خود اپنے لشکر کے ساتھ یہاں پہنچ جائیں گے۔ بہرحال اس وقت جو سب سے پہلا کام ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی لوٹ کھسوٹ کرنے والوں سے فی الفور نمٹنا چاہیے۔ مجددین کی اس گفتگو سے اسد الدین شیرکوہ اطمینان اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا،
اگر یہ بات ہے تو ابن داہیہ سنو، یہ جو ہمارے نقیب آئے ہیں ان کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، اپنے لشکر کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اب دشمن پر حملہ آور ہونے کے لیے طریقہ کار کچھ اس طرح اپناتے ہیں کہ آدھے لشکر کے ساتھ ایک طرف سے تم حملہ آور ہو، اس طرح دشمن کو وہ نقصان پہنچائیں گے کہ دمشق پر حملے کو اپنی سب سے بڑی غلطی تسلیم کرتا ہوا یہاں سے بھاگنے ہی میں عافیت جانے۔ اسد الدین شیرکوہ جب خاموش ہوا تو تب مجددین بول اٹھا، شیرکوہ میرے بھائی، تم ٹھیک کہتے ہو، میرے حوالے صرف 2 نقیب کر دو، یہ میری رہنمائی کریں گے اور میں ایک لمبا چکر کاٹتے ہوئے دشمن کے سامنے کی طرف جاؤں گا۔ آپ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ باقی نقیبوں کو لے کر دشمن کی پشت پر نمودار ہو کر حملہ کر دیں۔ میرے خیال میں آپ جس وقت دشمن سے ٹکرائیں گے اس وقت یا اس سے تھوڑی دیر بعد میں بھی دشمن پر ایسی ضرب لگاؤں گا کہ انہیں شکست تسلیم کرنے اور بھاگنے کے سوا کوئی اور راستہ دکھائی نہ دے گا۔ اس موقع پر اسد الدین شیرکوہ نے کچھ سوچا، پھر وہ مجددین کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، ابن الداہیہ، آج زندگی کے جمال کو پرانی شرابوں اور جذبات کی پامالی سے آراستہ کرنے والوں کے خلاف تیرا میرا امتحان ہے۔ یوں جاننا، آج خوشبو سلگا کر فضا بات سے معطر کر کے رخصت کرنے والی روحوں کو پکارنے والوں کے خلاف تیری میری آزمائش کا وقت آن پہنچا ہے۔ آؤ دونوں بھائی مل کر عہد کریں کہ ان کے چنگھاڑتے طوفان جیسے جذبوں میں طلسم سکوت سے لبریز کر دیں گے، ان کے جسم اور روح کے ربط میں اداس صبحوں کی دھند غمگین شاخوں کا دکھ بھر کے رکھ دیں گے، اور ان کی حالت مردہ لمحوں کے ڈھیر، روحوں کے سلگتے غموں اور آوارہ بدی کو ترستی خواہشوں سے بھی بدتر بنا کر رکھ دیں گے۔ اسد الدین شیرکوہ جب خاموش ہوا تو مسکراتے ہوئے مجددین نے اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، میرے محترم بھائی، جس طرح کے خواہشات کا تم نے اظہار کیا ہے میرے خداوند کو منظور ہوا تو ان کی حالت ہم اس سے بھی بدتر کر دیں گے، اور جو لائحہ عمل ہم نے تیار کیا ہے آؤ اس کے مطابق حرکت میں آئیں اور اپنے رد عمل کی ابتدا کر دیں۔ اس پر شیرکوہ نے اتفاق کیا۔ پھر جو نقیب سامنے کی طرف آئے تھے انہیں بھی آپس میں تقسیم کر لیا گیا۔ سب سے پہلے اپنے آدھے لشکر کے ساتھ مجددین حرکت میں آیا اور وہاں سے کوچ کر گیا، اس لیے کہ اس نے لمبا چکر کاٹتے ہوئے دشمن کے سامنے نمودار ہونا تھا۔ اس کے تھوڑی ہی دیر بعد دشمن کی پشت کی طرف جانے کے لیے باقی ماندہ نقیبوں کی رہنمائی میں اسد الدین شیرکوہ بھی وہاں سے کوچ کر چکا تھا۔ شیرکوہ نے جب اندازہ لگایا کہ مجددین اپنے لشکر کے ساتھ دشمن کے سامنے کے حصے پر قریب پہنچ چکا ہے، تب وہ اچانک دشمن کی پشت کی طرف نمودار ہوا۔ پھر اس نے اور اس کے لشکر نے کچھ اس انداز میں تکبیریں بلند کیں جیسے تاریکی اور وحشت بھرے میدانوں میں چیختی چلاتی ہواؤں اور رقص کرتے پرشور بگولوں نے خاک سے خلاؤں تک ایک عجیب و غریب سماں باندھ کر رکھ دیا ہو۔ تکبیروں کی ان آوازوں نے تڑپتے دل کے درد چاروں طرف پھیلا کر رکھ دیے تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اسد الدین شیرکوہ کو دشمن کی سیاہ پر اس طرح حملہ آور ہونا پڑا جس طرح تند خو بگولے سرے برہنہ شاخوں سے برگو باد کی تقدیر میں جدائی پیدا کرتے ہیں، جس طرح کے دھویں کے زرد بادلوں میں سانس کی ڈوریاں منقطع ہونے لگتی ہیں، اور جس طرح کے موت کی رقصاں انگلیاں کائنات کے اندھیروں کی تہوں سرد خوابوں اور گرم سرابوں تک میں اتر جاتی ہیں۔ اسد الدین شیرکوہ کا یہ حملہ ایسا جان لیوا اور بے روک تھا کہ دور تک وہ صلیبیوں کی لاشوں کے ڈھیر لگاتا چلا گیا تھا۔ عین اس لمحے جب صلیبی جو اپنا کافی نقصان کرانے کے بعد سنبھل رہے تھے اور چاہتے تھے کہ پورے لشکر کو مجتمع کر کے شیرکوہ پر ضرب لگائیں، اچانک کاوا کاٹتے ہوئے مجددین نمودار ہوا۔ اس نے بھی اپنے حملوں کی اس طرح ابتدا کی جس طرح نسلوں اور صدیوں کی آہو بقا کھڑی کرنے کے لیے طلسمی غاروں سے نکل کر کالی راتوں کے جنگجو کسی کو اپنا ہدف بناتے ہیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے مجددین نے دشمن کے ہونٹوں کی شبنم کو زخمی نتخ، دل کو ناآشنا خلش، جسم و جان کو ہجر کی تلخیوں میں تبدیل کر دینے والی لاکھوں طوفانی غموں، خوفناک اندھی قوت اور سمندر کے غسیلے رقص کی طرح چھانا شروع کر دیا تھا۔ صلیبی اس 2 طرفہ حملے سے بوکھلا گئے تھے۔ شاید اس سے پہلے ان کا ایسے مجاہدوں سے پالا نہیں پڑا تھا جو ہولناک طاقتور موت کو زندگی کے اسرار میں تبدیل کر دیتے ہیں۔
انہوں نے ایسے جنگجو نہ دیکھے تھے جو ادھام کی زنجیروں اور کفر و الحاد کے تمدن کو تسلیم دنیا میں ڈھالنے کی خود ڈال دینے کا ہنر جانتے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے ایسے سرفروش نہ دیکھے تھے جن ننگ و ذلت کے شبستانوں کو خیر و سعادت کے سرچشموں میں تبدیل کرنے کا ہنر جانتے ہوں۔ شاید وہ ایسے بے لوث سرفروشوں کی جنگی مہارت سے آگاہی نہ رکھتے تھے جو صنم خانوں کی خاموشیوں کی عبودیت کو پراسرار نغموں میں تبدیل کرنے کی ہمت و جرات رکھتے ہوں۔ صلیبیوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کا دو طرفہ زور لمحہ بلمحہ بڑھتا جا رہا ہے اور لشکریوں کے اندر بددلی کے آثار نمودار ہونا شروع ہو چکے ہیں، تو انہیں فکر لاحق ہوئی۔ وہ جانتے تھے کہ اگر انہیں اس جگہ شکست ہوئی اور رسوائی کا سامان کرنا پڑا تو اس کے دو طرح کے دو نتائج ہوں گے۔ اول یہ کہ مسلمانوں کے مقابلے میں صلیبیوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے اور آنے والی جنگوں میں وہ ڈٹ کر ان کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ دوسرا یہ کہ اگر اس جگہ انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے تو ان کا وہ صلیبی لشکر جو کانریڈ، لوئی اور بالڈون کی سرکردگی میں دمشق کا محاصرہ کیے ہوئے ہے، اس میں بھی بددلی کے آثار پیدا ہو جائیں گے اور وہ بھی اس شکست کا سن کر جنگ جاری رکھنے سے کترانے لگیں گے۔ یہ سوچتے ہوئے اس صلیبی لشکر کے سالاروں نے اپنے آپ کو پوری طرح مجتمع کر دیا۔ پھر وہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ مسلمانوں پر شب کے سناٹوں میں صحرا کے اندر رقص کی موت کے ہولناک سایوں، قصر ذلت سے اچانک بلاخیز طوفانوں کی طرح اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ اس دفعہ اپنے لشکر کی پوری فوج کے ساتھ غضبناک ضرب لگاتے ہوئے مسلمانوں کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیں۔ اس کے بعد ان کا ایسا تعاون کریں کہ کہیں ان کے قدم نہ جمنے پائیں، لیکن یہ ان کی غلط فہمی تھی کہ آندھیوں میں چراغ جلانے والے ان مجاہدوں، وقت کی کرچیوں سے دشمنیوں کے ہر آثار کو توڑنے والے ان جانثاروں نے رزمگاہوں کے ایسے طوفان بہت دیکھ رکھے ہیں۔ صلیبیوں کا زوردار حملہ ان کے عزم کو نہ پسپا کر سکا نہ بدل کر سکا، بلکہ انہوں نے ہی پہلے کی طرح اپنے حملوں میں عارف کے دل و جان کی تڑپ، سالک کے سفر کی جان سپاری سے بھی زیادہ جرأت مندی اور حیرت انگیز صورت پیدا کر لی تھی۔ پھر صلیبیوں نے دیکھا کہ ان کے سامنے کی پچھلی طرف سے مسلمان مجاہدین ریزہ ریزہ کر دینے والی برفانی ہواؤں کی طرح، خون برساتی گھٹاؤں کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس صلیبی لشکر کی حالت بد سے بدتر ہوتی چلی گئی۔ گو شیرکوہ اور مجددین کے لشکر کے مقابلے میں صلیبیوں کے لشکر کی تعداد زیادہ تھی، لیکن شیرکوہ اور مجددین نے اپنے تیز اور جان لیوا حملوں سے انہیں پوری طرح کھنگال کر رکھ دیا تھا، یہاں تک کہ صلیبیوں کو بدترین شکست ہوئی۔ کچھ دیر تک اسد الدین شیرکوہ اور مجددین نے ان کا خوفناک تعاقب کیا۔ اب صلیبیوں کی حالت یہ تھی کہ دمشق کے نواح میں جس قدر سامان انہوں نے لوٹا تھا وہ تو وہیں دھرے کا دھرا رہ گیا تھا۔ وہ اپنی ذاتی اشیاء اور قیمتی چیزیں بھی چھوڑ کر ایسے بھاگے تھے کہ پیچھے مڑ کر دیکھنا بھی پسند نہ کیا۔ دمشق کے نواح میں یہ صلیبیوں کی بدترین شکست تھی۔ شیرکوہ اور مجددین نے ہر چیز پر قبضہ کر لیا تھا۔ پھر جن بستیوں اور قصبوں کو صلیبیوں نے لوٹا تھا ان کے اندر مال و اموال تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ وہ شکست خوردہ لشکر جب دمشق پہنچا تو لوئی، کانریڈ اور بالڈون کو ان کی اس شکست پر بہت صدمہ ہوا اور انہوں نے تہیہ کر لیا کہ سلطان نور الدین زنگی کے جن سالاروں نے صلیبیوں کو شکست دی ہے ان پر حملہ آور ہو کر ان سے انتقام ضرور لیا جائے گا۔ دوسری جانب سلطان نور الدین زنگی حلب سے اور اس کا بڑا بھائی موصل سے اپنے اپنے لشکروں کے ساتھ بڑی برق رفتاری کے ساتھ دمشق کا رخ کیے ہوئے تھے، یہاں تک کہ دونوں بھائی موصل سے آگے چلے گئے تھے۔ ادھر فرانس، جرمنی اور یروشلم کے بادشاہوں کو جب خبر ہوئی کہ مسلمانوں کے جس لشکر کے ہاتھوں صلیبیوں کو شکست ہوئی اس کے علاوہ ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ سلطان نور الدین اور اس کا بھائی سیف الدین بھی انہی کا رخ کر رہے ہیں، تو ان کے حوصلے خطا ہو گئے، سارے ولولے مردہ لمحوں میں تبدیل ہو کر رہ گئے۔ سلطان نور الدین زنگی اور سیف الدین کا صلیبیوں پر اس قدر خوف اور اس قدر وحشت طاری ہوئی کہ لوئی، کانریڈ اور بالڈون نے مل کر یہی فیصلہ کیا کہ فی الفور دمشق کا محاصرہ ترک کر کے کسی محفوظ مقام کی طرف چلے جانا چاہیے۔ یہ فیصلہ ہوتے ہی تینوں شہنشاہوں نے فوراً اپنا محاصرہ اٹھا لیا اور یروشلم کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔
سلطان نور الدین زنگی کو بھی خبر ہو چکی تھی کہ دمشق کا محاصرہ ترک کر کے صلیبی بھاگ گئے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی سلطان کا بڑا بھائی سیف الدین تو اپنے لشکر کے ساتھ موصل کی طرف چلا گیا۔ جو لشکر سلطان نور الدین زنگی اپنے ساتھ لے کر آیا تھا، اس کے ساتھ سلطان نے بعلبک کا رخ کیا اور وہاں اس نے پڑاؤ کر لیا تاکہ اس سمت سے اگر کوئی صلیبی مسلمان علاقوں میں داخل ہونے کی کوشش کرے تو اس کی سرکوبی کی جا سکے۔ ساتھ ہی سلطان نے شیرکوہ اور مجددین کو بھی پیغام بھجوایا کہ جب وہ یہ یقین کر لیں کہ صلیبی لشکر دمشق سے پوری طرح سمٹ کر یروشلم کی طرف چلے گئے ہیں، تب وہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ بعلبک میں ان سے آ ملیں۔ یوں تینوں شہنشاہ جب اپنی صلیبی لشکر کو لے کر یروشلم کی طرف چلے گئے، تب اسد الدین شیرکوہ اور مجددین بھی اپنے لشکر کے ساتھ بعلبک کے قلعے کی طرف چلے گئے۔ یروشلم پہنچ کر تینوں شہنشاہوں کے متحدہ لشکر نے آپس میں صلاح مشورہ کیا کہ اب انقلان کا محاصرہ کر لینا چاہیے، مسلمانوں کے اس شہر پر قبضہ کرنے کے بعد پھر کسی سمت کا رخ کرنا چاہیے۔ لیکن یہ پلان بھی اپنی تکمیل کو نہ پہنچ سکا، اس لیے کہ جرمنی کا شہنشاہ کانریڈ سمجھ چکا تھا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کسی میدان میں انہیں فتح نصیب ہوتی دکھائی نہیں دیتی، لہٰذا وہ ان جنگوں سے بیزار ہو گیا۔ دمشق کے نیواہ میں صلیبیوں کو جو بدترین شکست ہوئی تھی، محاصرے میں ناکامی کے بعد وہ دل برداشتہ سا ہو گیا تھا اور واپس جانے کا ارادہ کر لیا۔ تاہم بہت سے جرمن صلیبی اس کے ساتھ واپس نہیں گئے تھے، ان مختلف شہروں اور قلعوں میں جاگزین ہو گئے جو نصرانیوں کے قبضے میں تھے۔ دوسری جانب فرانس کا شہنشاہ کچھ عرصہ فلسطین میں رہا، پھر وہ بھی یورپ چلا گیا۔ تاہم اس کے ساتھ واپس جانے والے بہت کم فرانسیسی تھے، باقی سارے فرانسیسی مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے ارض فلسطین میں ہی رہ گئے تھے۔ فرانسیسیوں نے روئن نام کے قلعے کو اپنا مسکن بنا لیا اور اسی قلعے میں وہ اپنی قوت جمع کرنا شروع کر دیے تاکہ مناسب وقت پر مسلمانوں پر ضرب لگاتے ہوئے ان کے خلاف اپنی صلیبی جنگوں کو کامیاب بنا سکے۔ تاہم صلیبیوں کا 9 لاکھ کا لشکر جو ایک طوفان کی طرح امٹ کر ارض فلسطین کی طرف آیا تھا، اپنے لاکھوں آدمی کٹوا کر واپس چلا گیا اور حاصل کچھ بھی نہ ہوا۔ الٹا فرانس کے بادشاہ لوئی اور جرمنی کے بادشاہ کانریڈ کے ماتھے پر بدنامی کا ایسا داغ لگا کہ پھر کبھی انہوں نے زندگی بھر بھول کر بھی صلیبی جنگوں میں حصہ لینے کی کوشش نہ کی۔